بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوربٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ یوتھیوں کے منفی پروپیگنڈے کا توڑ نکال لیا گیا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی ہے۔ وہ اسٹریٹجی کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگوں، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ یوتھی ہر رنگ کے اندر اپنے جو مرشد پاک انہوں نے رکھے ہوئے نا، عمران احمد خان نیازی، ولد اکرام اللہ خان نیازی، حال مقیم ڈیلہ جیل، جو کڑی چوری میں اندر ہے پائیں، جو 420 میں اندر ہے، جو پاکستان کے 190 ملین پاؤنڈ اس چور کو واپس کرنے کے چکر میں اندر ہیں جس نے پاکستان سے پیسہ چرایا تھا۔ ابھی وہ کیس چل رہا ہے، ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 190 پاؤنڈ میں ان کو سزا ہو گئی ہے، ابھی سزا نہیں ہوئی ہے، وہ فیصلہ ہونا ہے، وہ کب ہوگا مطلب وہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ مگر میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ 190 ملین پاؤنڈ، سائفر، کڑی چوری، 420 ایسٹ چھپانا، ہر وہ الزام جو وہ دوسروں کے اوپر لگاتے تھے وہ خود ان کے اوپر لگا ہوا ہے، سچا یا جھوٹا۔ کچھ عدالتوں میں ثابت ہو گئے، کچھ آگے جا کے ہو جائیں گے۔ ان کے لیے یوتھیے جو ہیں ہر قسم کی پروپیگنڈا وہ کرتے ہیں، اور اب یہ ایک نئی درفتری چھوڑی گئی ہے کچھ عرصے سے کہ نومبر عمران خان باہر آ جائے گا۔ پاجی نومبر 2024 عمران آیا ہی آیا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی انہوں نے اس طرح کی گفتگو شروع کی تھی کہ الیکشن تو پہلے عمران باہر ہوگا، جنوری عمران باہر ہوگا، پہلے شروع کی تھا اکتوبر سے باہر ہوگا، نومبر سے باہر ہوگا، دسمبر سے باہر ہوگا، پھر جنوری سے باہر ہوگا، 8 فروری تو پہلے پائن باہر ہوگا، 8 فروری لنگ ہی پائن۔ اس تو بعد جناب اوہو اینے سانو ووٹ لب گئے، ہوں تے ہو ہی نہیں سکتا، ہوں تے پیری پی گئی اسٹیبلشمنٹ کے پاجی کچھ ہو جائے عمران خان باہر کڈو تو جان چھڑو۔ اب بھی اس قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور پروپیگنڈا کرنے میں یہ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کہ پاکستان مخالف سرگرمیوں میں انوالو ہیں وہ تو کریں، راجہ عدل، معید پیرزادہ، اس طرح دے جڑے کریکٹر ہیں جن کی اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے، وہ ان کو کوئی کسی جگہ کے اوپر ویٹ نہیں دیتا۔ پاکستان مخالف قوتیں بے شک دیتی ہوں لیکن ادروائز ان کو کہیں ویٹ نہیں ملتا، وہ تو کریں۔ ویسے بھی میں آپ سے گزارش کروں کہ جن کے ساتھ میں کا مقابلہ کرنے جا رہا ہوں یا جن کے تناظر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اور ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے ہر حوالے سے۔ خاص طور پہ کوئی بھی صحافی ہو سر چلیں یا کوئی بھی یوٹیوبر ہو، بات کو تھوڑا گھما کے بلکہ کر لیتے ہیں اور اوورآل ایک بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ کوئی بھی یعنی سب سے زیادہ دیکھے جانے والا یوٹیوبر کوئی ہو، عمران ریاض خان میرا خیال سب سے زیادہ وہ دیکھے جاتے ہیں، وہ ہوں حامد میر، بہت زیادہ وہ دیکھے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں، اور ان کا شو جو ہے وہ ٹاپ ریٹڈ شوز میں آتا ہے۔ جو میری نظر میں سب سے بہتر پروگرام کرتے ہیں شاہ زیب خان زادہ صاحب، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ وہ دی بیسٹ پروگرام وہ کرتے ہیں۔ تو شاہ زیب خان زادہ ہوں بے شک سر، وہ ان کا ویٹ اور ایک کونسلر کا ویٹ، سر کونسلر دا جڑا منتخب کونسلر نا وہ دا ویٹ بہت ہوتا ہے پاجی، اس لیے کہ وہ لوگوں کا اعتماد لے کر آئے، یہ اپنی ذہانت سے، اپنی فطانت سے، اپنے علم سے تجزیہ کر رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں۔ ان کا ویٹ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ جڑا کونسلر منتخب ہو گیا ہے نا سر، میرے نزدیک اس کا ویٹ بہت ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ عوام کیا چاہ رہے، چلدا کی پیا، ہوندا کی پیا، اور گل کیڑے پاسے جا رہی۔ لیکن جب وہ شخص جو منتخب ہو گیا ہے وہ بھی اس قسم کے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے یا وہ اس پروپیگنڈے کا حصہ بن جائے اور لوگوں نے دفنا شروع کر دے کہ لو جی پاجی یہ کم ہو گیا جی عمران آنا رہا جی، تو سر پھر بات جو ہے نا وہ ذرا مطلب سوچنی پہنتی کہ یار یہ واقعی ووٹ لے کے آیا ہے یا یہ ہوا ہی گلاں ہوئی ہیں۔ اچھا اب یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو معید پیرزادہ صاحب نے کوئی ولاگ کیا اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹس کیے کہ جناب عمران خان نومبر چاہ ہی رہا ہے، تو چھڑ دو بس آیا کھلوتا جے، بس ٹانگا کچہری پہنچ گیا جے، اس طرح کے انہوں نے بہت سارے ولاگ کیے ہیں اور ابھی بھی وہ اس طرح کی ٹویٹس وغیرہ کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ کے اوپر۔ لیکن یہ جو اپنے کھوسا صاحب ہے، لطیف کھوسا صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے ساری زندگی، پھر نہ جانے کیوں وہ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر تحریک انصاف کو پیارے ہو گئے، اور تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر وہ ایم این اے بھی بن گئے، اور پہلے وہ گورنر بھی رہے ہیں، وہ اٹارنی جنرل آف پاکستان رہے ہیں، ان کو قانون کا بھی علم ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ وہ قانون کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ غلط بات ہوگی، ان کو قانون کا بھی علم ہے، ان کو جو اقتدار کی راہداریوں میں ہونے والی سازشیں ہیں ان کا بھی اندازہ یا ادراک ہے، وہ خود اس کا حصہ رہے ہوئے۔
ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے عدلیہ کے اندر کس طریقے سے چینجز آتی ہے اور کیا معاملات ہوتے ہیں. افتخار محمد چودھری جڑا سی ڈپر صاحب یہ لیے سر پڑوایا سی کھوتا صاحب نے, ٹھیک ہے, اور پھر انہی کی حکومت کو جس طرح سے افتخار چودھری نے تگنی کا ناچ نچایا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. بلکہ اس حکومت کو تگنی کا ناچ کیا نچانا تھا, پاکستان کو تگنی کا ناچ نچا کے رکھ دیا افتخار چودھری کے صرف 2 فیصلوں نے. یعنی ہماری اکانومی دی جڑی نے لک توڑ کے رکھتا, لک پانے کے رکھتا پائن باقاعدہ. یہ افتخار محمد چودھری جو ہے اس نے, اور کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا. مزے کی بات یہ ہے انہوں کوئی نہیں پوچھ رہا بلا آگے 10 جڑے ارباں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے ہر سال, ایک کون بھرے گا ہوں تیرے کی غلط فیصلے دے رہا, لیکن کوئی اس سے بات بھی نہیں کر رہا, اس کو ذکر بھی نہیں کر رہا. میرا خیال شاید میں واحد آدمی ہوں یا بلاول بھٹو زرداری کی اس وقت کی بات کر دیتے ہیں کہ جناب اس نے بڑا نقصان بچایا. میں شاید واحد اس ملک کا یوٹیوبر یا صحافی کہہ لیں جو اس افتخار چودھری کی نندا کرتا رہتا ہے, یعنی ان کی اقدامات کی مذمت کرتا رہتا ہے. اچھا, اب معاملہ یہ ہے کہ جو کھوسا صاحب ہیں وہ بڑے پر اعتماد انداز سے کہہ رہے ہیں کہ جناب نومبر میں عمران خان آیا کھلوتا. اچھا جی, کھوسا صاحب نے کہا, میں کہا یار انہیں کھوسا صاحب جو ہیں وہ اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ منتخب آدمی ہیں, یہ راداریوں کی سازشوں کو جانتا ہے, اسے پتہ ہے سارے معاملات کا, گل کیڑے پاسے جا رہی ہے. اچھا, لیکن پھر میں نے یہ سوچا کہ یار یہ نہیں کہے گا تو اور کی کہے گا. مطلب وہ اگر یہ نہیں کہے گا کہ فوجاں پہنچ گئی اور ساری فتح ہونے والی تو اور کی کہے گا. وہ اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ عمران خان رہا نہیں ہو رہے تو جڑا ورکر ماڑا موٹا کہتے یوٹیوب کے اتنے بیٹھ کے یا ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے ری ٹویٹ اور لائک مارن تے پایا ہے وہ گھر بھیجے گا جا کے مگروں لو تھی تو آنا ہی نہیں, لہٰذا ہوپ دے کے رکھنا بڑا تھی. مگر پھر بات تھوڑی سی اور آگے بڑھ گئی اور بات کچھ یوں ہوئی کہ ایک بڑے سینئر صحافی, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے باخبر بھی ہیں اور بڑے باریک بینی سے چیزوں کو دیکھتے ہیں, ان کا تبصرے ان کے تجزیے بڑے کاٹدار قسم کے ہوتے ہیں پائے نا, وہ جس لیے کسی دے بارے اپنی رائے دیں نے تو وہ ان مطلب ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی لو لحاظ نہیں کرتے وہ, ٹھیک ہے, وہ مطلب اڑا کے رکھ دینا کام ہے گانا تھا. وہ جو ہیں انہوں نے یہ کہا ان کے ایک پوڈ کاسٹ میں کہ جی ڈیل ہو گئی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ریلیف ملے گی. ٹھیک ہے, یہ بات جو ہے یہ بڑی ایک میرے لیے تھی سوچنے کی مقام کہ یار اے کی کہہ رہے ہیں. اچھا, اب بشرا بی بی کو ریلیف ملا ہے وہ سارے جانتے ہیں. یہ جو ہیں اپنا علیمہ خان اور ان کی بہن وہ باہر آ گئی ہیں, وہ ریلیف ملا ہے سب جانتے ہیں. آج عمران خان کو کہا انہوں نے کہ بھائی انہوں جڑا نا جیل مینول کے مطابق شاوا دے دیو, اخبار دے دیو, انہوں جناب کوئی روٹی ٹکر پراپر کر دیو, تو وہ انہوں نے کہا اوکے جناب کر دینے, پہلے بھی کرنے پیسہ ہوں پھر کر دینے, ٹھیک ہے. تو وہ انہوں نے کر دیا. یہ ماڑے ماڑے ریلیف جو ہے نا, اگر تو صرف بات اس حد تک ہے تو ایک کو گل نہیں ہے, یہ ویسے بھی ان کو مل جانے چاہیے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو مل گئے. بشرا بی بی کی رہائی کے علاوہ باقی کوئی میں سمجھتا ہوں بڑا ریلیف نہیں ہے عمران خان کے جو ہے مائنڈ سیٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. باقی چھوٹے چھوٹے ریلیف مل رہے ہیں. یہ کہنا کھوسا صاحب کا کہ نومبر میں عمران خان رہا ہو جائے گا, میں سر چونکہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس لیول کے لیڈرز کی رہائیاں اور اس لیول کے لیڈرز کی گرفتاریاں وہ اکارڈنگ ٹو دی لا نہیں ہوتی صرف, یعنی ہوتی لا کے مطابق ہی ہیں لیکن صرف لا نہیں ہوتا بلکہ ادھر کو لا پا بھی چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تے میں وہ لا پالا پاسا جڑا نا انہوں چیک کرنے دی کوشش کی تھی. میں کہ یار اے دے چیک کرو کہ اے گل کیڑے پاسے جا رہی ہے. تو پتہ یہ چلا ہے کہ سر راوی نہ صرف چین ہی چین لکھ رہا ہے بلکہ سکون.com لکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تے ٹانگا کچہری پہنچیا یا نہیں پہنچیا آنا خالی ہے بہو جی. سجڑا نو جیل بولی یہ تے مرشد جیل ہی جی رہنا جی. حال مقیم اڈیالہ جیل تھے, حال مقیم اڈیالہ جیل ہیں اور حال مقیم اڈیالہ جیل رہیں گے. کب تک رہیں گے یہ کہنا ذرا تھوڑا سا مشکل ہے. میرے اپنے خیال کے مطابق تو فی الحال کوئی ایسا سین مجھے دکھائی نہیں دے رہا. باقی ہر بندے کی اپنی اپنی ایک انفارمیشن ہوتی ہے اور وہ اس پہ بیس کرتا ہے. کچھ تو سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ انہوں نے ریٹنگ لینی ہے, انہوں نے ویوز لینے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ ہیں جو اپنے تجزیے کی بنیاد پہ کہتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا سورس ہی غلط دسی جا رہا ہوتا ہے.
سورس کمپرومائز ہو گیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہوتا ہے، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جہاں پر لکھنے بولنے سوچنے کی آزادی ہوتی ہے، وہاں پر بہت ساری چیزیں بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر یا ادارہ جاتی طور پر چلا رہے ہوتے ہیں، اور کسی نے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیڑے پاسے وہ کیڑی شے آ رہی ہے. ایسی صورتحال کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ انا مارے انی نو تے کسون وجے تھمی نو، وہ والا سین جو ہے نا وہ بنا ہوتا ہے. لیکن سمجھدار لوگ ایک ٹیک لاندے نے کافی دا کپ، وہ بھی بلیک کافی دا انج رکھتے ہیں سائڈ دے تے، گولڈی دا سگریٹ کٹ کے سوچتے ہیں، پین پاویں نہ لیکن سوچتے ہیں کہ یار اے چیزاں چل ہی رہی ہیں. اور پھر ان کو سمجھ آتی کہ یار فی الحال تو عمران احمد خان نیازی صاحب کا باہر رہنے کا کوئی امکان لگتا نہیں، بلکہ میں تو سچی بات ہے انفارمیشن بیسڈ بات کہوں گا. تو اگر کوئی شخص اس طرح سوچتا ہے یا بولتا ہے تو پائے نا وہ سسٹم کا حصہ نہیں رہ پاتا. یہ بات مزید ایکسپلین نہیں میں کر سکتا، ٹھیک ہے. اس میں مزید جو انفارمیشن ہے وہ میں آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن میں اتنا آپ کو بتا رہا ہوں کہ پائے نا خان صاحب لئی اس تو بہتی کوئی ٹھل نہیں. ہاں مطلب اے ٹھلے گی کہ ملاقاتاں کھل گئیاں، اے ٹھلے گی کہ جناب چاہ دے نال کافی لب جائے گی، ٹھیک ہے. جے پائے نو ایک ٹیکا لگتا ہے دو لگڑے شروع ہو جان گے، ٹھیک ہے. اس طرح کی ٹھلا شلا وہ سائیکل جیڑی مل جائے گی، نال ٹریڈ مل مل جائے گا، کوئی اس طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن باقی باہر والی کہانی کوئی نہیں جائے گی. تو لہٰذا ان کی باتوں میں نہ جائیں. ہاں یہ الگ بات کہ یہ پورے طریقے سے زور لگا رہے ہیں، اور پاکستان کے اندر سے باہر سے ادھر ادھر اتو تھلیو ایڑی چوٹی کا زور جسے کہتے ہیں نا، وہ پورا لا رہے ہیں. کسی طریقے نال خاصا باجن، کسی طریقے خاصا باجن گل بنتی کوئی نہیں جی بھائی. میں آپ سے گزارش کروں کہ جو میں نے آپ کو اتنی ساری بات کی ہے اس کے دلیل کے طور پہ اب میں آپ کو وہ بات بتانے لگا ہوں جس کے لیے میں نے یہ شروع میں بات کی تھی کہ سر 60 کے مقابلے میں 160 لوگوں کا خط آ گیا. 60 ارکان تھے، 62 کے 62 ارکان تھے، وہ اپنا امریکن کانگریس کے. انہیں خط لکھا اپنے صدر ہوں کہ پاکستان نہ گل کرو جی، سانوں نہیں پتا ساڈا عمران خان کڈو باہر، وہ ساری اینی دہائیاں دی انویسٹمنٹ ہے. سچی بات ہے، انہوں نے پیسے لائے بھائی عمران خان، جمیا پالیا پوسیا پڑھایا لایا، 3 بیاہ کرا کے وزیر اعظم ضرور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا، پر بھائی نے پش پچھلے پاسے ہو سی جڑا نا اپنا یہ دانا پچھلے پاس آیا سی ہے، باقاعدہ اس سائڈ سے پش کیا گیا تھا. جنرل ضیاء کے دور سے لے کر اون ورڈ عمران خان کو امریکہ اور برطانیہ اور یورپ مطلب اپنی ڈارلنگ کی طرح انہوں نے اس کا خیال رکھا، ٹھیک ہے. اتنی لمبی انویسٹمنٹ ہوتے، لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساڑی ضائع ہو رہی ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے انہوں نے خط لکھا، تو اس کے جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے 160 ارکان اسمبلی، اب اس میں بڑے سیزنڈ اور سینئر لوگ، مطلب نوید قمر، آسیہ ناز تنولی، خالد مکسی، طارق فضل چودھری، 160 لوگ ہیں. میں تو خیر 160 نام ہی نہیں لے سکتا، بہت سارے نام ہیں آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہے ہیں، آپ بے شک اس کو سٹاپ کر کے دیکھ سکتے ہیں کیڑا کیڑا بندہ ہے. یہ سارے پارلیمنٹیرین ہیں، اور انہوں نے جواب دیا ہے کہ پاجی عمران خان 9 مئی 2023 دے کیس جڑے نا ہنگامہ رائی دینے گئے، فتنہ فساد ہے ساڈے ملک چ، اور ہم اپنے ملک کے قوانین کے مطابق اس کو ڈیل کر رہے ہیں. ہمارے ملک کے قوانین کے مطابق الیکشن ہوئے ہیں، وہ فیئر اینڈ فری ہیں، آپ ہمارے ملک میں مداخلت نہ کریں. وہ جو عمران خان نے 2 نمبری کی تھی نا، سافر آیا سافر گیا ہے جی، تو یہ وہ مداخلت ہے براہ راست جو کہ پی ٹی آئی کے وہاں پر لابنگ فرمز کروا رہی ہیں، جن کو عمران خان کی پارٹی پے کرتی ہے. اور یہ جو فرمز ہیں یہ باقاعدہ طور پر وہاں پر ٹرمپ کی کمپین چلا رہے ہیں. بلکہ پی ٹی آئی والے تھے کھوسا صاحب ورگے لوگ، یار میں تو حیران ہوں نا. کھوسا صاحب نے کہا کہ جو ٹرمپ ہے وہ ڈونلڈو کے کہنے پہ عمران کی کو مت جا سکتی، تو ٹرمپ کے کہنے پہ عمران کی کو مت آ نہیں سکتی، ابار نہیں آ سکتا. میرا ہاتھ نہیں رکتا یار ہے گلاں سٹ کے، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ. وہ جو ٹرمپ کا مشیر ہے وہ پاکستانی ہے،
भाई साहब फुल टकले हैं, लेकिन मैं उनका नाम भूल गया हूँ, अचानक ही मेरे ज़हन से निकला, समवन कोई चौधरी है शायद, मैं सच्ची बात नाम भूल गया। मगर उन्होंने कहा कि क्यों ट्रंप आके, अगर जीत जाता ट्रंप तो वो आकर क्यों कहेगा पाकिस्तान की हुकूमत को कि इमरान खान छड़ दे तो वज़ीर आज़म बना दे, वो मासी का पुत्र है, वो पुफी का पुत्र है, वो क्यों कहेगा ये? वो अमरीका दे अपने 500 मसले नहीं यार, वो उन्हें चक्कर च फसेगा कि इधर आएगा। ਢਿੱਡ ਨਾਲੋਂ ਗੋਡੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਢਿੱਡ ਨਾਲੋਂ ਗੋਡੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਢਿੱਡ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ, कम प्यारा होता, चम प्यारा नहीं होता। और इमरान खान अब उनके काम का नहीं है फिलहाल, और जिन्ना को उन्होंने काम लेना है फितना फसाद का उन्होंने को ले रहे हैं। उधर ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही, वो खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्ची बात यह है कि जिस वक्त आज ये खाता आया तो उस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था जो ज़रा थोड़ा सा बेहतर, यानी बेहतर से मुराद है अपर मिडिल क्लास टाइप लोगों के बैठने की जगह। मैं उत्थे किसी दिन मिलन गया सा, तो वहाँ पर ये खबर ब्रेक हुई टीवी के ऊपर, तो वहाँ पर जो और लोग बैठे थे उसमें नौजवान लड़कियाँ थी, नौजवान लड़के थे, तो उसमें से एक दो ने कहा कि इत्थे रख, है जेडे अमरीकी बड़ा समझदे कि साडे मुल्क जो मर्जी कर लेंगे। जवाब दिता है ना, बड़ा ठीक किया, ज़बरदस्त एंड ही जवाब देना चाहिए। हो सकता है वो कोई मतलब नून लीगी होन या गो पीपल पार्टी दे होन, लेकिन बहरहाल ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी और बड़ी एक अचंभे की बात लगी कि यार ए नौजवान ब्लड जो बैठा है होणगे, उन्होंने उम्र होणगे 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, तो ਉਹ जनाब उन्होंने विच इस गल की खुशी महसूस की कि अमरीकिया नूं जवाब दिता गया। ठीक है, तो ये खत इस बात की सबसे बड़ी दलील है कि अक्रॉस द पार्टी लाइन 160 अरकान असम्बली, अरकान पार्लियामेंट पाकिस्तान कह रहे हैं कि अपने काम का काम रख काका साडे ला, तो केड़ी डील पाए, तो किथे आ रहे हैं इमरान खान बाहर। ये है मेरे पास अपनी बात के हक में सबसे बड़ी दलील। तो बाकी तो होर भी बड़ी गल्लां ने, पर सारी कीतियां नहीं ना जा सकती, मगर आप सारी बातें ज़रूर करें, मगर तहजीब के साथ। फिर इतना ही मिलते अगले व्लॉग।